میرے گھر میں تمہارا رہنا ایک ایسے شخص کی یاد تازہ کرتا ہے جسے میں اپنی طرح ہی چاہتی تھی. میرے بابا، وہ بھی تمہاری طرح اہل ذکر اور اہل زہد تھے. خدا ان کی مغفرت کرے. ہم دونوں ایک ہی مصیبت کے شکار ہیں. اس لباس میں تم کتنی اچھی لگ رہی. تم نے بھی اپنا ہاتھ بہت اچھا کاٹا ہے. ہم دونوں باشعور بھی ہیں اور صاحب اختیار. ہمیں اشد جیسے لومڑی صفت سرپرست کی ضرورت نہیں. جو چاہتے ہو خود مجھ سے کہو. خدا مجھے مار ڈالے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی. شرم مانے ہو جاتی ہے. میں آپ سے سمجھ گئی، رہنے دو. میرے مہر کا کیا کرو گے؟ تمہارا مہر میری جان ہے. 3000 دینار نقد. ضرور دوں گا. ایک کنیز. وہ بھی خرید لوں گا. ایک جام خون. خون؟ ہاں خون. میرے داغے دل کا مرہم علی کا خون ہے. تمہیں علی کو مارنا ہوگا. نہیں نہیں نہیں. میں نے علی کی جان مانگی ہے، تمہاری نہیں. خدا کی قسم میں کوفہ آیا ہوں صرف علی کا خون بہانے کی خاطر. یہی تلوار گواہ ہے جس کو میں نے 1000 دینار میں خریدا اور اس کو 1000 دینار کا زہر پلوایا. لیکن سنو، علی کو مارنے کا مطلب اپنی جان سے ہاتھ دھونا ہے. علی کے چاہنے والے مجھے قتل کر دیں گے. تمہاری تلوار تیز ہے؟ ہاں ہاں، تمہاری قاتل نگاہوں کی طرح تیز ہے. دیکھوں. ایک سیب اٹھاؤ. اٹھاؤ. ہوا میں اڑاؤ. چلو اڑاؤ.
علی کو قتل کر سکتی ہے؟ اصحاب علی کے قصاص سے بچنے کے لیے ہزاروں مطمئن طریقے موجود ہیں۔ اگر اس روشنی میں تمہارا چہرہ نہ دکھائی دیا ہوتا تو تمہاری گردن تو گئی تھی۔ حرمت فاطمہ کی وجہ سے اس گھر میں خون و شمشیر کی باتیں کرنا حرام ہے۔ کیا بات ہے علی اور ان کے خاندان کی، یہ خلیفہ خدا ہے، ان پورا شو براتوں میں مفلوج اور اندھوں کے لیے اپنے دوش پر نہ جانے کیا کیا اٹھائے ویرانوں کی سیر کرتے ہیں۔ حسن، حسین اور عباس بھی نخیلہ میں راتیں گزار رہے ہیں تاکہ لشکر کوفہ کو آمادہ کر سکیں، اور تم اس محرم ترین گھر کے در و دیوار میں نہ جانے کس گمشدہ کی تلاش میں ہو۔ علی کو دیکھا تم نے؟ نہیں دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمد، وہ چراغ اور یہ رہی تلوار، تم پہرا دو، میں علی کو ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ کاش یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی ہوتی، یہ اس کی طرح، وہ اس کی طرح ہوتی۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی فاطمہ سے دور ہے ذوالفقار سے دور ہے۔ بے رحمیوں کے اس ناپاک دیو کو ذوالفقار ہی قتل کر سکتی ہے۔ مہربان ماں کا مہریہ، ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا دستہ بابا کے ہاتھ پر ہی جچتا ہے۔ خوش قسمت ہے حسن، خوش قسمت ہے حسین، خوش قسمت ہے ہر وہ شخص جو فاطمہ زہرا سے نزدیک ہو، خوش قسمت ہے مرغابیوں کبوتر،
خوش قسمت ہیں اس گھر کی دیواریں اور اینٹیں. کاش میری ماں بھی فاطمہ ہوتی. کہاں گئے خدا ہی جانتا ہے. بہت جلدی واپس آ گئے ادے. شہر ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو نقاب پہنتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں. اب میں کیا کہوں؟ کہاں تلاش کروں؟ تم ذوالفقار کے سائے میں ہو ادے. کس چیز سے ڈرتے ہو؟ ذوالفقار کے سائے میں تو ہوں، مگر بوڑھی عورتوں کی طرح شدید فکر مند ہوں. ادے علی اس لیے علی ہیں کہ وہ تقدیر الہی کے سامنے ہمیشہ تسلیم ہے. مجھ سے فلسفہ اور تقدیر کی بات نہ کرو. اگر علی زندہ رہیں تو تقدیر کا بھی اسی میں فائدہ ہے. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے دل پر پتھر جیسا وزن ہے. زبان ساتھ نہیں دیتی. ساری باتیں بھول چکا ہوں. میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں. یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا قطام. قطام میرے خیالی پیغمبروں میں سے کسی ایک سے مل رہے ہو، سفید اور آسمانی. چلو اب معجزہ دکھاؤ تاکہ میں پہلی عورت تم پر ایمان لانے والی ہو جاؤں. کیا کہا؟ کیسا معجزہ؟ کون سا پیغمبر؟ میں تو ہزاروں زخم کھایا ہوا ایک پیاسا ہوں. جاہلیت کا بھٹکا ہوا تم تک کہاں پہنچا ہوں. نیت کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں. رکوع اور سجدہ تمہارے قدموں پر کرتا ہوں. تم میرا خدا بن گئی ہو. حکم دو میں تمہاری اطاعت کروں. تمہیں عشق کے معجزے کی بشارت دیتی ہوں. تم اور میں مسجد کوفہ چلیں گے. وہاں مبعوث ہو کر اپنے جادو عشق سے زمین کو لرزانا ہوگا. اذان صبح میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ مرغوں نے تیسری بار بانگ دے دی ہے. میں کسی ایک جنگ میں مر چکا ہوں. کون سی جنگ تھی نہیں معلوم. مدتوں سے کوئی خبیث روح اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوں. یہ رات میری تقدیر میں نہیں. خدایا میری عبادتوں کی یہ جزا نہیں تھی. میں نے اپنے واجبات اور مستحبات سے ایک چار دیواری بنائی جس میں معمولی سراغ بھی نہیں چھوڑا، اس خوف سے کہیں سانپ اور بچھو اس کے اندر داخل نہ ہو جائے. میں مر چکا ہوں. اب وہ نہیں رہا جو تھا. تمہاری زندگی تو کل سے شروع ہوگی. میری زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گا. مجھے مار دیا جائے گا. کتا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ کون تھا کتام؟ نہ ڈرو مرادی، میں نے ایک بلی پالی ہے جس کی شکل انسانوں جیسی ہے اور دل شیر کا. اسے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گی. وہ اکیلا ایک لشکر کو روک سکتا ہے. مسجد کوفہ کے بوڑھے آدمی اپنی جگہ رہے. میری بلی تو 2 پیروں پر چلتی ہے اور ہر طرح کی آواز نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ.
वरदान। ये मर्द अरब मेरी मुरादों का मर्द है। तुम्हें अपने दांतों और पंजों से उसकी हिफाजत करना होगी, वरना तुम्हारा दायां कान काट कर बाएं हाथ पर रख दूंगी। हुताम, इसी आदमी ने तुम्हारे बाप। अब मस्जिद जा सकते हो। जाओ। एक बार मरना तेरे लिए बहुत कम अजाब है। तुझे रोजाना एक बार कत्ल करूंगी। حسين حسين عباس میں بھی علی کا بیٹا ہوں، مجھے اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ ایسے میں مجھے جسارت کا حق نہیں؟ خدایا، کیا ہو جاتا اگر میں بھی زہرا کے بدن سے ہوتا؟ یہ وقت بحث و جدل کا نہیں شہزادے، علی کی جان خطرے میں ہے۔ حسنین و عباس کہاں ہے؟ نخیلا میں لشکر کی آمادگی میں مشغول ہے۔ کچھ پریشان لگتے ہو ادے؟ ان کو کھو دیا محمد، ان کو کھو دیا۔ تیم الرباب کے محلے میں ایک دو راہے پر پہنچے، کدھر نکل گئے نہیں معلوم۔ تیم الرباب کا محلہ بڑا ہولناک ہے، جہاں ہزاروں اجنبی نقاب پوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے التماس کی، میرے آقا ہم مر تو نہیں گئے، اگر آپ رعایا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن نصف شب اپنے دوش پر بار اٹھا کر جاہل و نادان منافقوں کی پرواہ کیے بغیر ہر خرابے میں نہ چلے جائے کریں۔ میں ڈرتا ہوں محمد، میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی بدبخت کوفے کی ان ظلمانی راتوں میں امت محمد کو یتیم نہ کر دے۔ اچھا علی تھے؟ ہاں، یہ عجیب و غریب رویہ آخر کاہے کی علامت ہے محمد؟ یہ کام ان کا ہر شب کا ہے۔ بقول کسی کے علی کی نماز شب محتاجوں کی دلجوئی ہے۔ सुन रही हो? हाँ, ये मेरे दिल की आवाज है। डर रही हो? नहीं। अगर डर और खौफ जिंदा लोगों में बाकी न रहे तो मेरे पास जिंदगी गुजारने के लिए क्या रह गया? जिंदगी तो हमेशा की घबराहटों का नाम है। लाओ, जिंदगी गुजारने के लिए क्या रह गया? जिंदगी तो हमेशा की घबराहटों का नाम है। लाओ, तुम्हारा हाथ देखूं?
کھڑے ہو مرد، کھڑے ہو، کہیں کے منتظر ہو، کھڑے ہو۔ فزت برب الکعبه. فزت ورب الکعبہ، تمہیں خوف خدا کی وصیت کرتا ہوں۔
بلکہ دنیا طلبی سے بچو، اگرچہ دنیا تمہارے گرد چکر لگائے۔ اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ آ سکی۔ ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو۔ ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کے مددگار۔ تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری وصیت پہنچے، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور آشتی سے کام لو، کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا، انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھوڑنا، انہیں یوں ہی نہ سمجھنا۔ خدا کے لیے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کی سفارش پیغمبر نے کی اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید ارث میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے۔ خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے۔ خدا کے لیے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھوڑ دو۔ جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو، اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے راہ خدا میں اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے منہ موڑ کر تعلقات ختم کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا، ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے۔ اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اے اولاد عبد المطلب، میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں۔ یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا تھا۔ جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارنا، اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مر گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ کے اعضاء و جوارح کو مت کاٹو، اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو۔